آج ویو 360 میں کورونا وائرس کی وبا، امریکہ، آسٹریلیا اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے خصوصی رپورٹس۔ پاکستان میں آن لائن کمپنیاں آپ کو ڈیلز کیسے دے پاتی ہیں، اور پشاور سے مزیدار پیزا روٹی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارہ زمان۔ آج کا ویو 360 میں آپ کے لیے اسٹوڈیو سے نہیں لے کے آ رہی، بلکہ آج میں موجود ہوں VOA کی اردو سروس میں، کیونکہ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ کس طرح کرونا وائرس ہماری زندگی کو اب بدل رہا ہے۔ جمعے کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں کرونا وائرس سے متعلق ایمرجنسی کا اعلان کیا، اور اس کے بعد سے ہم وائس آف امریکہ میں سوشل ڈسٹینسنگ پہ عمل کر رہے ہیں، کیونکہ کرونا وائرس سے بچنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں۔ تو اب ہو یہ رہا ہے کہ ہماری ٹیمز دفتر کے بجائے گھر سے کام کر رہی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں وائس آف امریکہ نے اسپیشل ٹریننگ بھی دی، سافٹ ویئرز بھی دیے، تاکہ ہماری ٹیم جس طرح سے آپ کے لیے ہمیشہ تازہ ترین خبریں اور اہم کانٹینٹ دنیا بھر سے لے کے آتی رہی ہے، وہ سلسلہ جاری رہے۔ تو رپورٹرز تو ہمارے شہر میں پھیلے ہی ہوئے ہیں، ہمارے پروڈیوسرز اور ایڈیٹرز اب گھر سے کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے آپ کے لیے کانٹینٹ کا سلسلہ جاری رکھیں گے جس کے لیے آپ ہمیں جانتے ہیں۔ تو کام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے بدل ضرور گیا ہے، لیکن کام رکا نہیں ہے۔ اب ایک سوال جو امریکہ میں بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ماسک کتنے کارآمد ہیں، اور یہ سوال پاکستان میں بھی پوچھا جا رہا ہے۔ امریکہ میں بھی بہت سے لوگ ماسک کی تلاش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آن لائن بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو مل جائیں، لیکن امریکہ میں جو طبی ماہرین ہیں ان کا ماسک کے استعمال کے بارے میں جو نقطہ نظر ہے وہ عام لوگوں کی نسبت کافی مختلف ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں ایسا کہہ رہے ہیں، آئیے جانتے ہیں آج کے شو کی پہلی رپورٹ میں جو لے کے آئی ہیں نخبت ملک۔ ناول کرونا وائرس کے چین سے باہر پھیلتے ہی دنیا بھر کی مارکیٹ سے چہرے کے ماسکس کے سٹاکس غائب ہونے لگے۔ وجہ تھی عام شہریوں کا بڑی تعداد میں ان ماسکس کو خریدنا، کیونکہ عام رائے کے مطابق فیس ماسکس ایک ایسی وبا سے بچا سکیں گے جس کا علاج ابھی تک دنیا کے پاس نہیں ہے۔ کیا یہ ماسکس واقعی اتنے مؤثر ہو سکتے ہیں جتنا انہیں سمجھا جا رہا ہے؟ کاش میں آپ کو بتا سکتا کہ فیس ماسک ایک جادوئی علاج ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ یہ ماسک ڈیزائن ہی ایسے نہیں ہوئے کہ ہمیں انفیکشن سے متاثر ہونے سے بچا سکیں۔ یہ بہت باریک ہوتے ہیں اور چہرے پر ٹھیک طرح فٹ بھی نہیں ہوتے۔ جہاں ڈاکٹر ولیم شیفنر جیسے ماہرین صحت کی رائے میں عام فروخت ہونے والے فیس ماسکس اس بیماری سے بچنے میں مؤثر نہیں ہو سکتے، وہیں کچھ کی رائے میں مسئلہ ماسکس کا نہیں بلکہ انہیں پہننے کے طریقے کا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ ماسک ٹھیک طرح سے نہیں پہنتے، کبھی ان کی ناک اس سے باہر ہوتی ہے تو کبھی وہ ماسک پہنے ہوئے ہی اپنے چہرے اور ناک کو چھو لیتے ہیں۔ ایسے امریکی ماہرین صحت بھی موجود ہیں جن کی رائے میں خاص طور پر بنے فیس ماسکس مؤثر ہو سکتے ہیں۔ N95 جو ہے وہ فارماسیوٹیکل جو کمپنیز ہیں، ناٹ فارماسیوٹیکل، فارمیسیز میں ہوگا، یا کمپنیز جو سرجیکل سپلائز جن کے پاس ہوتی ہیں ان کے پاس اویلیبل ہوتا ہے وہ۔ اور اگین کہوں کہ جب ماسک آپ پہنیں تو اس کے لیے پراپر فٹنگ ہونی چاہیے، آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ کا فیس کیا ہے، آپ نے لگا کے دیکھیں، میک شیور کہ آپ نے پراپرلی یہاں پہ پنچ کیا ہوا ہو اور سیل اچھی طرح بند ہو تاکہ وہ آپ کو پریونٹ کر سکے۔ ڈاکٹر راشد نیر جس N95 ماسک کا ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ماسک ہے، اور اسے بنانے والے کہتے ہیں کہ اس سے چہرے کو مکمل طور پہ ڈھانپا جا سکتا ہے، ساتھ ہی اس کے آگے لگا یہ مخصوص فلٹر ہوا میں موجود جراثیم کو ناک میں جانے سے مؤثر طریقے سے روکتا ہے۔ تاہم امریکی حکومت اور ماہرین کے مطابق امریکیوں کی فیس ماسکس خریدنے کے لیے بے تابی اور اس کے نتیجے میں ماسکس کی ذخیرہ اندوزی صحت عامہ سے منسلک اداروں کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ ماسک کی ذخیرہ اندوزی سے اسپتالوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے کہ وہ ان ماسک کو حاصل کر سکیں، کیونکہ ان ماسک کی واقعی میں ہمیں بہت ضرورت ہے۔ عام پبلک کو یہ ماسک خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف واشنگٹن ڈی سی میں بسنے والے عام لوگ اس بارے میں ایک متضاد رائے رکھتے ہیں۔ امریکہ میں چونکہ حالات سنجیدہ ہو گئے ہیں، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ماسک پہننا بہت اہم ہے، اور میں نہیں جانتا کہ لوگ اس کے بارے میں فکر مند کیوں نہیں ہیں۔ میں نے یہ ماسک 1 مہینہ پہلے خریدا کیونکہ اس وائرس کی منتقلی ہوا اور پھر آپ کے ناک، آنکھوں اور منہ سے جسم میں ہوتی ہے۔ میں روزانہ میٹرو ٹرین استعمال کرتی ہوں جس میں بہت سے لوگ باتیں کرتے ہوئے کھانس دیتے ہیں یا چھینک دیتے ہیں، اور میں خود کو محفوظ رکھنا چاہتی ہوں۔
میں ماسک خریدنا چاہتا ہوں کیونکہ آج کل فیشن بھی ہے اور ساتھ ہی خود کو محفوظ بھی رکھنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا دعا کرو اور محتاط رہو، تو بس دعا کرتے رہیے اور محتاط رہیے. میں کچھ فیس ماسک خرید چکی ہوں، مگر انہیں اسی صورت میں ہی پہنوں گی جب میں بیمار محسوس کروں گی، کیونکہ سانس لینے کے لیے ہوا کا اچھا گزر بہت ضروری ہے. میں ماسک نہیں خریدوں گی کیونکہ جب بھی ماسک پہنوں تو جی چاہتا ہے اسے فوراً اتار دوں، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی ماسک خریدوں گی. یوں ہی ٹھیک ہے. ایک طرف جہاں ان ماسکس کی فروخت میں اضافہ ہوا ہے، وہیں دوسری طرف جعلی ماسکس کی فروخت کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکی سوشل میڈیا کمپنی فیس بک اور آن لائن شاپنگ مراکز مثلاً امیزون اور ای بے وغیرہ نے اپنی ویب سائٹس پر ان ماسکس کی فروخت پر پابندی کا اعلان کیا ہے. نخبت ملک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی. کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے 2 ملک چائنا اور جنوبی کوریا میں کیسز کی تعداد اب کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن ایران، اٹلی اور یورپ کے کئی اور حصوں میں صورتحال کافی پریشان کن ہے. عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ وہ ملک جہاں پہ کیسز کی تعداد بہت کم ہے یا ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہوئے ابھی تک کوئی بھی کیسز، انہیں بہت احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے تاکہ اس وبا کے نئے کلسٹرز یا مرکز جنم نہ لے لے. تو آئیے اس وقت چلتے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر، جہاں پہ کورونا وائرس کی تصدیق تو ہو چکی ہے لیکن صورتحال اب بھی بڑی حد تک انڈر کنٹرول ہی ہے، کیونکہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وادی کے باہر سے جو کوئی بھی آتا ہے اس کی بر وقت اسکریننگ کی جائے. لیکن لوگ پھر بھی پریشان ہیں. صورتحال کیا ہے اس کے بارے میں آج مزید جانتے ہیں زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی اس رپورٹ میں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے حکام کے مطابق علاقے میں کورونا وائرس کا پہلا کیس ایران سے لوٹنے والی ایک زائرہ ہیں. ان کا علاج جموں کے ایک اسپتال کے آئسولیشن روم میں جاری ہے. اس کے علاوہ لداخ کے علاقے میں کورونا وائرس کے کم از کم 2 مشتبہ کیس رپورٹ ہوئے ہیں. ایران، چین، جنوبی کوریا اور ملیشیا سے گھر لوٹنے والے کئی سو کشمیریوں کا سرکاری سطح پر طبی معائنہ کیا جا رہا ہے. حکومت کی یقین دہانیوں کے باوجود لوگوں میں خوف و ہراس بڑھ رہا ہے. ماسکس اور سینیٹائزرز خریدنے کے لیے لوگ بڑی تعداد میں بازاروں کا رخ کر رہے ہیں، لیکن دونوں چیزیں بازاروں سے اب تقریباً غائب ہو چکی ہیں. یہاں تو کوئی مینوفیکچرنگ یونٹ نہیں ہے، مال سارا باہر سے آ رہا ہے، وہ آ نہیں رہا ہے، اور وی آر فیسنگ لاٹ آف پرابلمس. بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے. تقریباً ایک دکاندار کے پاس 500-600 کسٹمر روز آتے ہیں. حکام کہتے ہیں کہ صورتحال ایسی نہیں کہ عام شہری ماسکس یا سینیٹائزرز کے لیے پریشان ہوں. سب سے پہلے جو ہیلتھ ورکرز کے لیے، پروفیشنلز کے لیے ہمیں میٹیریل کی ریکوائرمنٹ تھی وہ ان کو پرووائڈ کیا گیا ہے. جو بھی ایگزاسٹ نہیں ہوا بٹ آنے والے دنوں میں ہمیں ریپلینش کرنے کی ضرورت ہے. مارکیٹ میں جو شارٹیج ہے اس کو بھی ریپلینش کیا جائے گا، بٹ بیسک ہائیجین پہ اور جو اوائڈ کرنے کے لیے چیزیں ہیں وہ بتایا گیا ہے پبلک کو کہ ماسک پہننا بھی ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے، ایکسیپٹ فار ہیلتھ ورکر جو پیورلی ان چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں یا زیادہ اوور کراؤڈیڈ جگہ میں ہیں آپ، تو ہر ایک اسپیکٹ کو دھیان میں رکھا جا رہا ہے. دوسری طرف سب سے زیادہ پریشان وہ افراد ہیں جن کے بچے ایران میں زیر تعلیم ہیں یا رشتہ دار زیارت کے لیے گئے ہیں لیکن سفری پابندیوں کے باعث گھر نہیں لوٹ پا رہے. ایک بیٹی میری تہران میں پڑھتی ہے اور دوسری بیٹی اصفہان میں ہے. کسی بھی طریقے سے ہمارے بچوں کو یہاں ہمیں واپس بھیج دے. یہاں ہم اتنے پریشان ہیں تو ہمارے بچے کتنا پریشان ہو گئے وہاں پر. یہ تو گورنمنٹ کو سوچنا چاہے نا، ان کے بھی تو اپنے بچے ہیں. بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے پچھلے دنوں سری نگر کا غیر اعلانیہ دورہ کیا اور اس موقع پر بیرون ملک موجود افراد کے رشتہ داروں کو یقین دلایا کہ ان کے پیارے واپس لانے کے لیے حکومت کوششیں تیز کر رہی ہے. ان کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا، اراؤنڈ 400 اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ ہے. جیسے منسٹری نے پہلے بھی انفارم کیا ہے کہ جو پلگرمز ہیں ان کو فرسٹ پرائرٹی پہ لایا جا رہا ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس ایک ڈیزگنیٹڈ جگہ پہ ہیں اور ایک پراپر پروٹوکول ان کو فالو ہو رہا ہے. اس کے کمپیریزن میں جو پلگرمز تھے وہ اسکیٹرڈ تھے اور زیادہ وہ رسک فیس کر رہے تھے. تو اسٹوڈنٹس کو اس کے بعد جو ایمبیسی ہے، انڈین ایمبیسی تہران میں، ان کے ساتھ کوآرڈینیشن ہوا تو اسٹوڈنٹس کو بھی وہاں سے واپس لایا جائے گا. کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے جموں کشمیر میں حکومت نے اسپتالوں میں آئسولیشن وارڈز قائم کیے ہیں. اس کے علاوہ ہوائی اڈوں، ریلوے اسٹیشنوں اور بس اڈوں پر بیرون کشمیر سے آنے والے مسافروں کی سفری اور طبی معلومات جمع کی جا رہی ہیں اور ضرورت پڑنے پر ان کا موقع پہ ہی طبی معائنہ بھی کیا جا رہا ہے. ڈاکٹروں اور دوسرے طبی عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں، جبکہ احتیاطی طور پر تعلیمی اداروں اور سنیما گھروں کو بھی 31 مارچ تک بند کر دیا گیا ہے.
زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔ کرونا وائرس سے متاثر ہونے والی مشہور ترین شخصیات میں ہیں امریکی اداکار ٹام ہینکس اور ان کی اہلیہ ریٹا ولسن۔ دونوں آسٹریلیا میں چھٹیاں منا رہے تھے جب ان میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی۔ ہماری ساتھی ارم عباسی بھی آسٹریلیا میں موجود ہیں اور سڈنی سے انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہاں پہ صورتحال کیسی ہے۔ یہ سڈنی کی میکویری یونیورسٹی ہے جہاں کم سے کم 40,000 کے قریب اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں۔ 2,000 کے قریب عملہ یہاں کام کرتا ہے۔ باقی دنیا کی طرح یہاں آسٹریلیا میں بھی کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے خدشات اور فیئرس پائے جاتے ہیں، اور اگر آسٹریلیا میں کیسز کی بات کریں تو اب تک کم سے کم 128 کیسز کرونا وائرس کے پازیٹیو سامنے آ چکے ہیں، اور اسی لیے آسٹریلوی گورنمنٹ نے یہاں پر $2.4 بلین کا ہیلتھ پیکیج جو ہے وہ ریلیز کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی تشخیص کے لیے، کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے فری ٹیسٹنگ کے لیے کلینکس بھی پرووائڈ کیے گئے ہیں۔ اور اب تک یونیورسٹی یہاں پر چل رہی ہے، لیکن خدشہ پایا جاتا ہے کہ اگر یہ وبا یہاں پر بھی باقی دنیا کی طرح مزید پھیلتی رہی تو یہاں پر بھی لاک ڈاؤن ممکن ہے۔ یہاں پہ میکویری یونیورسٹی میں بہت سے پریکاشنس لے رہے ہیں، اینڈ ہمارے وائس چانسلر جو ہے وہ ڈیلی میلز بھیج رہے ہیں تاکہ ہمیں اپڈیٹ کر سکیں کہ کیا چل رہا ہے کیمپس میں، اینڈ بہت سارے سیفٹی پریکاشنس لے رہے ہیں، اینڈ بیکاز آف دیئر سپورٹ ہمیں تھوڑا ابھی سیف لگ رہا ہے، بٹ ایون وی آر ٹرائنگ ٹو بی سیف آن آور سائڈ آلسو۔ ماحول کافی خوفزدہ کرنے والا ہے، مگر کالج کی انتظامیہ کافی احتیاطی تدابیر کر رہی ہے۔ وہ طلبہ کے تحفظ اور صفائی کے تمام ممکنہ اقدامات اٹھا رہی ہے۔ یہاں کیمپس میں تو حالات زیادہ خراب نہیں، وہ ہمارا کافی خیال کر رہے ہیں، اور ہم خود بھی جتنا ہو سکتا ہے احتیاط سے کام لے رہے ہیں۔ اگر ہم ٹھیک محسوس نہیں کرتے تو یہاں آنے کی بجائے گھر رہنا پسند کریں گے۔ دنیا بھر سے اہم خبروں، غیر جانبدار تبصروں اور دلچسپ کانٹینٹ کے لیے فالو کیجیے facebook.com/VOA اردو کا پیج۔ اس کے علاوہ ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ کرونا وائرس سے اب ایک مختلف موضوع کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان میں آن لائن شاپنگ کا رجحان کافی تیزی سے بڑھا ہے، اور لوگ صرف چیزیں ہی نہیں خرید رہے بلکہ اب انٹرنیٹ کے ذریعے سروسز بھی حاصل کر رہے ہیں، جیسے بس کا ٹکٹ خریدنا ہو، یا کھانا آرڈر کرنا ہو، یا پھر گھر پہ مساج کرانا ہو۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آن لائن بڑے اچھے ڈیلز مل جاتے ہیں۔ تو آج لاہور سے سمن خان یہ بتا رہی ہیں کہ آن لائن کمپنیز کس طرح آپ تک یہ ڈیل لے کے آتی ہیں۔ اگر آپ نے ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرنا ہے تو گھر بیٹھے ٹکٹ کی آن لائن بکنگ کرائیں۔ ایسا کرنے سے وقت بھی بچتا ہے، ٹکٹ نہ ملنے کی پریشانی بھی نہیں رہتی، اور تو اور اچھا ڈسکاؤنٹ بھی مل جاتا ہے۔ کنونشنل کو ڈسکاؤنٹ دینا یا انٹرٹین کرنا زیادہ مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں پہ بزنسز کی کاسٹ آف انٹرٹینمنٹ زیادہ ہوتی ہے۔ ڈیجیٹل کی صورت میں یہ ہے کہ آپ وہی یونیفارمٹی آف سروس جو ہے وہ بہت سارے یوزرز کو تھرو آن لائن پلیٹ فارمز دے سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ آپ کی کاسٹ جو انکر ہو رہی ہوتی ہے وہ ریلیٹیولی لو ہوتی ہے۔ تو ہمارے خیال میں ایک اچھی بزنس اسٹریٹجی کوئی بھی ہوگی کہ اگر آپ اپنی کاسٹ سیو کر رہے ہیں ون آتا تو فرسٹلی آپ اس کاسٹ کا بینیفٹ اپنے یوزر کو دیں۔ پاکستان میں اب ایسی کمپنیوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے جن کی ایک ایپ یا ویب سائٹ کے ذریعے صارفین کئی ضرورتیں ایک ساتھ پوری کر سکتے ہیں، اور کاروبار چلانے والے بھی بآسانی ملک بھر میں پھیلے کسٹمرز تک پہنچ سکتے ہیں۔ عید مبارک کی ایپ پر ایک ہی کلک لاہور کے 3000 ریسٹورینٹس اور ان کے مینیو دکھا دیتا ہے۔ ریسٹورینٹس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم 10%، 20%، 40%، 50% آف، 60% آف دیں گے عید مبارک کے کسٹمر کو تو ہمارے آرڈرز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، تو وہ ان کو بزنس میں فائدہ نظر آتا ہے، اس لیے وہ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں ٹریول کر کے جانا پڑتا تھا، مختلف جگہ پہ کہیں پہ کھانا ملا، کہیں پہ نہیں ملا، تو آن لائن ہم اپنی مرضی کا چند منٹوں میں اپنی مرضی کا من پسند کھانا منگوا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ صارف اور کاروبار کے درمیان رابطہ بڑھانے والی کمپنیوں کو اپنا کاروبار چلانے کے لیے کچھ زیادہ نہیں کرنا پڑتا۔ جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ تربیت یافتہ عملہ اس شعبے میں کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جو ریسٹورینٹس اپنا فلیٹ مینیج نہیں کر سکتے، رائڈرز کو ہائر کرنا، مینٹین کرنا، ٹیکنالوجی نہیں ہوتی، ٹریک نہیں کر سکتے ہوتے، تو وہ ساری چیزیں ایز اے ٹیکنالوجی کمپنی ہم نے انہیں پرووائڈ کی ہیں۔ اب وہ ان رائڈرز کو یوٹیلائز کر کے ہم ان تمام ریسٹورینٹس کو انیبل کر رہے ہیں فار ڈیلیوریز۔ ماہرین کے مطابق انٹرنیٹ کے ذریعے سروسز اور ڈسکاؤنٹ دلانے والی کمپنیاں ان کے ذریعے ہونے والی ٹرانزیکشنز کے حساب سے عموماً پیسے کماتی ہیں۔
ہم ایز بکمی وہ مڈل لیئر ایکٹ کرتے ہیں جہاں پہ ہم اس ساری انٹیگریشن کا یا ساری ٹیکنالوجی کا کوئی چارج نہیں کرتے کمپنی کو. سو ہم یہ سب کچھ فری میں دیتے ہیں ان کو تاکہ آپ لوگ آئیں آن لائن ٹیکنالوجی کی طرف آئیں, آپ اپنا انوینٹری کو آن لائن انیبل کریں تاکہ آپ کا جو پیسنجر ہے وہ بڑھے. سو ہم اس میں سے ضرور کمیشن لیں گے لیکن ہم آپ کو یہ آن لائن کرنے کا کچھ بھی چارج نہیں کریں گے. پاکستان میں اس وقت 2000 سے زائد آن لائن پورٹل دستیاب ہیں جن کے ذریعے لوگ منچاہی اشیاء کی گھر بیٹھے خرید و فروخت کر سکتے ہیں. بے شمار کمپنیز اور ان گنت پروڈکٹس آن لائن پلیٹ فارم پر چونکہ مقابلہ سخت ہے اس لیے کامیاب وہی ہوگا جو کوالٹی اور ڈسکاؤنٹس دونوں کو پرکشش بنائے. سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور. معذوری جسمانی ہو یا ذہنی، وسائل کی کمی ہو تو زندگی ایک کڑا امتحان بن جاتی ہے. اندرون سندھ میں لاکھوں ایسے بچے ہیں جو معذوری کے ساتھ جی رہے ہیں لیکن مدد بہت ہی کم بچوں کو مل پا رہی ہے. سدرا ڈار ہمیں لے جا رہی ہیں نواب شاہ جہاں ایک چھوٹا سا ادارہ بہت سے بچوں کی زندگی بدلنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ 14 سالہ حمید بخش مکسی ہے جو روزانہ سائیکل پر 5 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے اپنے 5 سالہ معذور بھائی کو ذہنی اور جسمانی بحالی کے سینٹر لاتا ہے. حمید نے اپنے بھائی کی خاطر پڑھائی اور کام چھوڑ رکھے ہیں کیونکہ اسے یقین ہے کہ ایک دن اس کا بھائی چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گا. دنیا میں معذور لوگوں کا کوئی نہیں ہوتا، اسی کے لیے میں نے بولا بھائی کو پہلے ٹورا کے سکھا کے پھر تعلیم حاصل کر دوں گا. تعلیم کی عمر نہیں ہوتی ہے، تعلیم جتنی بھی عمر میں کر سکتے تھے. 1 سال ہو گیا ہے میرے کو ادھر آنے سے، انشاءاللہ میرے کو امید ہے تو 2-3 سال میں چل جائے گا. 2017 کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیٹا کے مطابق صرف ضلع نواب شاہ میں 7000 معذور افراد ہیں جن کے لیے نواب شاہ شہر میں قائم نیشنل ڈس ایبلٹی اینڈ ڈیولپمنٹ فورم کا ریہیب سینٹر امید کی واحد کرن ہے. بچے آتے بہت سارے ہیں لیکن ایک تو ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم صرف اسی بچے کو لیتے ہیں بورڈنگ میں جو بچہ یا تو گھر پہ مینیج نہیں ہو سکتا یا پھر یہ ہے کہ اس پہ ہماری تھراپی اثر کرتی ہو. صبح سے شام تک یہاں آنے والے بچوں کو مختلف تھراپیز کے ذریعے چلنا پھرنا بولنا سکھایا جاتا ہے جس کے اخراجات سندھ حکومت اٹھاتی ہے. معذوری ذہنی ہو یا جسمانی، یہ متاثرہ شخص کے ساتھ ساتھ ان کا بھی ایک بڑا امتحان ہے جو اپنے پیاروں کو اس تکلیف سے گزرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن رینا کی کہانی ذرا مختلف ہے کیونکہ اس کی زندگی کو اذیتناک بنانے والے کوئی اور نہیں، اس کے اپنے ہیں. ذہنی معذوری سے متاثر رینا آج ادارے کے عملے کی محنت سے کھانے پینے اور چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی ہے. 2 برس قبل جب اسے یہاں لایا گیا تھا تو اس کی حالت ہولناک تھی. جب رینا ہمارے پاس ہے تو قریباً 12 سے 13 سال کی اس کی ایج تھی تو 9 سال اس کو بھینسوں کے باڑے میں بھینسوں کے ساتھ باندھا گیا تھا. وجہ پوچھی کی تو انہوں نے کہا کہ جی وہ شاؤٹ کرتی ہے، وہ چیخیں مارتی ہے، لوگوں کو مارتی ہے. تو رینا کا پورا پوسچر جیسے وہ فیلوز کھاتی ہیں بیٹھتی ہیں ایون دو جیسے وہ منہ چلاتی ہیں، صحیح ہے، وہ بیٹھے ہوئے بھی جو ہے وہ ایسے منہ چلاتی تھی کیونکہ 2 سال کا عرصہ ہوا ہے اور جتنی امپرومنٹ اس کے اندر آئی ہے یہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ ہے. ملک کے کئی دیگر حصوں کی طرح اندرون سندھ میں بھی وسائل کی کمی علاج اور آگہی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے لیکن اس ادارے سے منسلک ماہرین اس مشکل کا مقابلہ کر رہے ہیں. ہماری سوسائٹی، ہمارا گھر کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہوتا ہے ان بچوں کے اوپر. رینا کے کیس میں بھی کہ وہ جو تھی شاید اس کو بچپن میں ایسا ٹریٹ نہ کیا جاتا تو وہ بالکل نارمل بیہیو کر سکتی، وہ بالکل اوکے نہیں ہو سکتی کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمانڈ ہے یا جو چیز دی گئی ہے لیکن ایٹ لیسٹ اس کنڈیشن میں نہیں ہوتی جس کنڈیشن میں آج ہے. ادھر حمید بخش مکسی اس دن کا منتظر ہے جب محنت اور محبت کے سہارے اس کے بھائی کی زندگی بدل جائے گی. رینا کے لیے یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ آج وہ ایک انسان جیسی زندگی گزار رہی ہے مگر ایسے کتنے ہی اور بچے ہیں جو اس مدد کا انتظار کرتے رہ جائیں گے جو شاید ان کی تقدیر بدل سکتی ہے. سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، نواب شاہ. کنسٹرکشن ایک ایسا شعبہ ہے جس میں خواتین بہت کم نظر آتی ہیں لیکن امریکہ میں اب یہ بدل رہا ہے. تھوڑی سی ٹریننگ اور ہمت کے ساتھ اب خواتین بھی اس شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں. تو آئیے ملتے ہیں کچھ خواتین کنسٹرکشن ورکر سے اور یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے اس شعبے کا انتخاب کیوں کیا. 9 سے 5 بجے والی دفتری نوکری ان خواتین کے لیے نہیں.
इन्हें तामीरात का शोबा ही पसंद है और इस शोबे के इंतखाब के लिए इनकी वजह मर्दों वाली ही है, यानी मकसदियत के एहसास की तकमील। मैं इसे एक वसी तनाजुर में देखती हूँ, जैसे कल को किसी शानदार इमारत के पास से गुजरते हुए मैं अपने खानदान और बच्चों से कह सकूँ कि मैंने ये इमारत बनाई है। मुझे किसी बड़ी चीज का हिस्सा होना अच्छा लगता है। ये काम शुरू करने से पहले इन खवातीन को खसूसी मराकज़ से तरबियत लेना पड़ती है। ज्यादातर खवातीन का कहना है कि इस तरबियत में उन्हें तामीर के काम के साथ अपनी जात से रिश्ता जोड़ना भी सिखाया जाता है। खुद एतमादी हासिल करना मेरे लिए मुसलसल एक जंग की तरह है और ये नौकरी मुझे इसमें बहुत मददगार साबित हुई है। मैं नहीं समझती कि किसी और शोबे में काम करके मैं इतनी पुरएतमाद हो सकती थी। इस वक्त अमेरिका में तामीरात के शोबे में 10% खवातीन काम कर रही हैं। इन खवातीन को अपना काम करने के लिए चंद आलात, हेलमेट, खसूसी हिफाजती दस्ताने, तरबियत और खुद एतमादी की ही जरूरत होती है। कैली कपचिक 2 दहाइयों से इस शोबे से वाबस्ता हैं। 3 बरसों से वो ट्रेड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की सरबराह हैं। ये कंपनी पोर्टलैंड, ऑरिगन में खवातीन को तामीरी काम की मुफ्त तरबियत फराहम करती है। कपचिक इन्हें नौकरियां ढूंढने में भी मदद करती हैं, क्योंकि खवातीन के लिए इस कारोबार में दाखिल होना एक मुश्किल मरहला होता है। मैंने मर्दों की इजारादारी वाले इस शोबे में दाखिल होने के लिए सख्त जदोजहद की है। मेरे ख्याल में अब सूरत हाल मुख्तलिफ है, लेकिन कुछ अरसा पहले ऐसा नहीं था। मर्द अजीब तरह देखते थे, जैसे कह रहे हों तुम्हारा यहाँ क्या काम, ये तो मेरे करने का काम है जिसे अपने खानदान की कफालत करनी है। तो मैं सोचती कि क्या मुझे अपने खानदान का पेट नहीं पालना। इस तजुर्बे ने मेरी आंखें खोल दी हैं। ब्रिजिट क्विन ट्रेडर्स वुमेन की मदद से इस शोबे में आने वाली खवातीन समेत मुस्तकबिल की इलेक्ट्रिशियंस की तरबियत करती हैं। वो कहती हैं कि बुनियादी तरबियत के साथ साथ वो इन खवातीन को ये भी बावर कराती हैं कि इन्हें सिन्फ और जिस्मानी ताकत को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने देना चाहिए। छोटी कामत के मर्द और बड़े डील डॉल की खवातीन मौजूद हैं, लेकिन हमारे इस शोबे में निस्बतन छोटे कद का होना फायदेमंद हो सकता है तो कहीं बड़े कदों कामत का होना। लेकिन जूं वक्त गुजरा हमने ये सीखा कि किस तरह अपने आप को महफूज रखकर इस शोबे में काम किया जा सकता है। आजकल ऐसे बहुत से आलात हैं जिनकी मदद से हम भारी जिस्मानी काम भी आसानी से कर सकते हैं। हर साल ट्रेडर्स वुमेन से 1000 से ज्यादा खवातीन ग्रेजुएट होकर दूसरों के लिए घरों और खुद अपनी नई जिंदगी की तामीर के लिए तैयार होती हैं। कपचिक इस तादाद में इजाफे की ख्वाहिशमंद हैं। करीना बेफरंजीन के साथ सादिया ज़ेब्रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। और आखिर में क्यों ना हो जाए कुछ मजेदार पेशावर की गर्मा गर्म पिज्जा रोटी। उमर फारूक ने ट्राई की है, आप भी देखिए। पेशावर में सुबह होते ही शहर के तंदूरों पर नान, रोगनी रोटी, तंदूरी पराठा, तिल और चीनी वाली रोटी लेने के लिए लोगों का रश लग जाता है। इन रिवायती रोटियों में जगह बनाई है अब पिज़्ज़ा रोटी ने, जो पालक, प्याज, लहसुन और बेसन से बनती है। ये हम 30 रुपए का ये दे देते हैं, और पिज़्ज़ा तो 100, 150, ये 200, 250, 400 का, वो तो महंगा है ना, ये सस्ता है, इसलिए ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ये गरीब लोग भी खा सकते हैं, अमीर भी लोग खा सकते हैं, और सब लोग खा सकते हैं। बहुत से लोग महंगा पिज़्ज़ा खाने के बजाय सब्जियों और मसालों से भरे इस देसी पिज़्ज़े को पसंद कर रहे हैं। बच्चे शौक से खाते हैं, मैं तक हम खुद भी घर में ये ले जाता है, अगर रोज़ाना नहीं है तो हर दूसरे दिन जो है ना घर में ले जाते हैं, शौक से बच्चे खाते हैं। और हम जब यहाँ पिज़्ज़ा नहीं होते तो हम ये रोटी खाते हैं, इसके साथ सालन का भी कोई ज़रूरत नहीं होता, चाय के साथ भी मज़े से हम खा सकते हैं। और जब पिज़्ज़ा बर्गर नहीं होते तो हम यही रोटी खाते हैं। खस्ता, मज़ेदार और मसालों से भरपूर, यकीनन ये देसी पिज़्ज़ा लाजवाब है। अगर आप भी कभी पेशावर आएँ तो इसे एक मरतबा ज़रूर खाइएगा। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। और इसी के साथ ख़त्म होता है आज का व्यू 360। VOA की उर्दू सर्विस का दफ्तर खाली हो चुका है। कोरोना वायरस से एहतियात के तौर पे अब लोग घरों से काम कर रहे हैं। हम आपसे भी यही कहेंगे, एहतियात कीजिए, साबुन से हाथ धोइए कम से कम 20 सेकंड, और अगर आप बीमार महसूस करते हैं तो प्लीज़ अपना टेस्ट ज़रूर कराएं और दूसरों से अलग थलग रहें, क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही भी बहुत से और लोगों को नुकसान पहुँचा सकती है। दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा हमारे फेसबुक पेज पे, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी उर्दू VOA को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। सारा ज़मान को भी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।